السلام علیکم، ویلکم ٹو گرین ہیلنگز۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اور آپ چاہتے ہیں فری میں سب سے پہلے آپ کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بے بہا نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن جب ہم ان نعمتوں کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے یا غلط وقت پر ان کا استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، تو یہی چیزیں ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ لیکن انہی چیزوں کا قدرتی طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پودوں میں بہت سے نیوٹرینٹس اور وائٹامنز رکھ دیے ہیں، جن میں سے ایک مورنگا ہے، یعنی جسے ہم اپنی کامن زبان میں سوہنجنا کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے کہ اس کے پتوں میں، پھولوں میں، جڑ میں، سیڈز میں، اس کے تنے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے آپ کے لیے۔ پوری دنیا میں اسے فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی خوراک میں جس چیز کی کمی رہ جاتی ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اب ہمارے دماغ میں بہت سے سوال آتے ہیں کہ ہم مورنگا کا استعمال کیوں کریں، کتنا کریں، کیوں کھانا چاہیے، کیا مورنگا کے اندر کوئی زہریلے اثرات بھی موجود ہیں؟ تو سٹیپ وائز اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کیوں کھانا چاہیے، اس میں مالٹے سے 7 گنا زیادہ وائٹامن سی اور بنانا سے 15 گنا زیادہ پوٹاشیم موجود ہے، آئرن ہے، امائنو ایسڈ ہے۔ یہ آپ کی باڈی کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے اور آپ کے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ڈیلی آپ 2 سے 8 گرام تک اس کی خوراک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا جوس بنا سکتے ہیں، پودینے کے ساتھ ملا کر چند پتے آپ اس کے جوس بنائیں اور آپ وہ پی سکتے ہیں، بہت فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ جیسے ڈیلی چٹنی بناتے ہیں اپنے لیے نارملی پودینے کی، اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، دہی کے ساتھ اس کا چٹنی بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یوں بھی اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اپنے آٹے میں اس کی ایک مناسب مقدار ڈال کر، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ڈال کر آپ گھون لیں۔ ڈیلی آپ کی روٹی میں اس کا استعمال ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اب آتے ہیں اس کے اثرات کی طرف۔ تو چوہوں پر جو اس کا تجربہ کیا گیا ہے مورنگا کا، انہیں مورنگا پاؤڈر فارم میں پانی میں مکس کر 21 دن دیا گیا، اور جب خون کے نمونے لیے گئے تو ان کے وزن میں خاطر خواہ کمی تھی۔ پھر 60 دن تک انہیں مورنگا کا ایکسٹریکٹ انجیکشن فارم میں دیا گیا، اور جب خون کا نمونہ لیا گیا تو ان کے اندر سے تمام تر زہریلے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ ہیومن باڈی میں جو کچھ شکایات مورنگا کھانے کے بعد آئی ہیں، کچھ لوگوں کو جو بہت ہی سینسٹیو طبیعت کے مالک ہیں، ان کے سٹمک کا ایشو آتا ہے، یعنی یا تو انہیں لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا ان کے سکن کے اوپر کسی قسم کی الرجی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مورنگا ان کی باڈی کے اندر سے زہریلا مواد نکالتا ہے اور کسی نہ کسی فارم میں وہ اس طریقے سے سامنے آتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے مورنگا کا استعمال کریں؟ جیسے میں نے بتایا کہ دہی کے ساتھ مکس کر لیں، چٹنی بنا لیں، یا پھر آپ اسے دودھ میں مکس کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی خوراک کو بھی آپ بہت لمیٹڈ رکھیں گے، یعنی ڈیلی آپ 1 سے 2 گرام تک ہی اس کی خوراک کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، پھر یہ آپ کی باڈی پر ایک اچھا اثر رکھے گا۔ اب کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے؟ تو جنہیں گردے کا مسئلہ ہے یا بواسیر کا مسئلہ ہے، وہ بالکل مورنگا کا استعمال نہ کریں۔ یہ شوگر پیشنٹس کے لیے، ہارٹ پیشنٹس کے لیے، جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، جوڑوں میں درد ہے، بے خوابی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا ساگ استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اسے پکا کر اس کے تمام نیوٹرینٹس کو جلا رہے ہیں اور پھر آئل کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے پتوں کو لے، چھاؤں میں خشک کریں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس پاؤڈر کو مختلف طریقوں سے جو میں نے بتایا استعمال کریں۔ وہ لوگ جو آج کے دور میں اپنے بچوں کی خوراک کو پورا نہیں کر رہے، وہ یہ لازمی استعمال کریں تاکہ بچوں کے اندر مختلف قسم کے جو وائٹامنز ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ پھر اس کے زہریلے اثرات کیوں ہیں اور کیسے آپ کی باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جب آپ اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی مقدار کو اپنی بیماری کے اکارڈنگ رکھیے۔ میری باقی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔